جی تو آج ہم پڑھ رہے ہیں 39 لیسن میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس چھوٹے چھوٹے جو ترجمہ کرتے وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, لا کے بعد اگر ہم اسم, لا کے معنی آپ سب کو پتا ہے نہیں, مگر اس کے معنی کوئی نہیں کب کریں گے؟ جب اس کے بعد والے لفظ پر زبر ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم اضافہ کریں گے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہیں. جیسے لا الہ, کوئی معبود نہیں, کوئی بھی معبود نہیں. ٹھیک ہے, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, ہر قسم کے شک کی نفی کر دی, ہر قسم کے الہ کی, ہر قسم کے معبود کی یہاں پر کلمے میں نفی کر دی. ٹھیک ہے نا, ہم تو پڑھ لیتے ہیں آسانی سے لا الہ بغیر سمجھے, نہیں سمجھ آ رہی, مگر وہ جو عرب تھے نا, جب یہ تو ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کہا ہے تو جو ہم جتنے بھی معبود ہم نے گھڑے ہوئے ہیں نا ان سب کی نفی کر رہا ہے یہ کلمہ, یعنی کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, تو لا کے بعد اگر لفظ کے اوپر زبر ہوگا تو آپ کوئی کا اضافہ کریں گی. لا حجتا, کوئی جھگڑا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ یہاں پہ ہے. اب جیسے لا ریبہ تھی, لا ریبہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں قرآن میں. یہ سورہ بقرہ میں ہی ہم شروع میں ہی ہمیں نظر آتا ہے یہ لفظ. اب ہم دیکھتے ہیں واو. واو کا ترجمہ اور یہ سب آپ کو پتا ہے. اس کے بعد دوسرا ترجمہ واو کا کیا ہے کہ واو کے بعد آنے والے لفظ پر اگر زیر ہوگی تو واو قسمیہ ہوگی. ٹھیک ہے, وہ قسم والی واو ہوگی. جیسے واللہ, یہ آپ نے بہت سنا ہوگا, عربی بہت بولتے ہیں واللہ. ٹھیک ہے, والقلمی والفجری والعصری. ٹھیک ہے, والکتاب المبین والقرآن الحکیم. تو یہ سارے واو قسمیہ ہے. قسم ہے اللہ کی, قسم ہے قلم کی, قسم ہے فجر کے وقت کی, قسم ہے عصر کی, زمانے کی قسم, قسم ہے کتاب مبین کی. ٹھیک ہے, تو یہ واو قسم کے لیے تب آئے گا جب اس کے بعد والے لفظ کے آخر میں زیر ہوگا. تو آپ پہچان جائیں گی کہ یہاں پر آپ واو کا ترجمہ اور نہیں کریں گی بلکہ قسم کریں گی. ٹھیک ہے, قسم ہے. اب یہاں پہ دونوں کو ساتھ دیکھ لیجئے کہ واو کے بعد والے لفظ کے آخر پہ زیر ہوگا تو قسم ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اس کا ترجمہ آپ واو ہی اور ہی کریں گی. مثال کے طور پہ والعصری والزیتینی والتینی والزیتونی. ٹھیک ہے, والتینی والزیتونی یہ قرآن کی دونوں مثالیں ہیں. اس کے بعد ہے لا کے بعد والے آخری لفظ پر زبر ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی کا اضافہ کریں گی. جیسے کوئی نہیں, لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں ہے اس میں. قرآن میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین, کوئی زور زبردستی نہیں ہے دین میں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا, یہ وہ آیت کا ترجمہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کی تفسیر میں جا کے دیکھیے گا کہ اسلام جو ہے وہ ایک پیکج ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ کو کسی چیز کے منع کیا جا رہا ہے تو وہ آپ نے لازمی رکنا ہے. وہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ کوئی آپ کو, یا تو آپ اس پیکج کو بائی کیجئے یا پھر نہ لیجئے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی پیکج کو لیتے ہیں, اگر آپ کوئی نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی مثال ہے, تو اس نیٹ ورک کے سارے اصول آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے وہ پیکج بائی کیا. اسی طریقے سے اگر آپ اسلام میں آ جاتے ہیں تو اس میں جو بھی جس چیز سے بھی روکا جائے گا آپ کو رکنا ہوگا, اور جس چیز کا آپ کو حکم دیا جائے گا آپ پابند ہیں کہ آپ وہ کریں. ٹھیک ہے, اس میں ہم اپنا دماغ یا اپنی وہ نہیں چلا سکتے کہ یہ کس وجہ سے ہوا. بعض مرتبہ آپ کو بالکل ایسے ہی یقین کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, یہ میرے اللہ نے کہا ہے, میں اپنی دماغ اپنی عقل کیوں کس لیے نہیں استعمال کروں گی. ٹھیک ہے, یہ پیکج میں آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں. تو پھر اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, آپ لیں اسلام یا نہ لیں, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ مگر ایک بار آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر پورے کے پورے. یہ اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ دین کی کچھ باتوں کو کہیں کہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, میں کروں یا نہ کروں. نہیں, یہ نہیں ہے. آپ اس کی تفسیر میں دیکھیے گا, جو معنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ دین میں آنے کے بعد ہم کچھ اس کے اصول مانیں گے اور کچھ چھوڑ دیں گے کیونکہ زبردستی نہیں ہے, مانے یا نہ مانے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر یہ چھوٹی سی ایڈیشنل بات تھی. اس کے بعد دو لفظوں کی جوڑیاں ہیں. ٹھیک ہے, آیات میں یہ اکثر آپ کو نظر آتی ہیں, لا اور ولا. لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے اور ولا مطلب بھی اور نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ان دونوں کے درمیان کچھ آیات میں لفظ نظر آئیں گے تو ان کا معنی نہیں اور نہیں. ٹھیک ہے, ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کو آیات میں کچھ ایسے کمبینیشن ملیں گے کہ ما اور الا. ما مطلب نہیں اور الا مطلب مگر.
ٹھیک ہے. تو پہلا والا ما جو ہوگا وہ نہیں میں آئے گا اور اللہ ہوگا مگر میں. ٹھیک ہے. پھر لا اور اللہ, یہ بھی لا نہیں اور اللہ سوائے, سوائے یا مگر دونوں ہی معنی میں آتا ہے. پھر ہوگا ما نہ, ٹھیک ہے, ما کا مطلب نہ اور ولا مطلب اور نہ. تو یہ دیکھیں یہ دونوں 1 اور 4 سیم سیم ہے اور 2 اور 3 بھی سیم سیم ہے. تو یہ جب آپ آیات ترجمہ کریں گے, اس پہ غور و فکر کریں گی انشاءاللہ, تو آپ کو یہ ملیں گے, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پہلا والا جو ما ہے وہ نہیں کے معنی میں ہے اور اللہ جو ہے وہ مگر میں ہے. تو یہ اسی طرح اکثر 2 کی جوڑیوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آسانی ہے, لا اور ولا, نہ اور نہ, ما اور ولا, نہ اور نہ. ٹھیک ہے, ما اللہ اور لا اللہ یہ دونوں سیم ہے, نہیں سوائے, نہیں مگر یا سوائے. سوائے اور مگر دونوں ایک ہی معنی, ایک ہی طرح کے معنی ہیں. تو یہ چھوٹی سی ان کی کوئی ایگزامپلس تو یہاں پہ نہیں مینشن ہے, مگر یہ پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ جب یہ آئے تو میں آگے آئیں گے تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے. اچھا, آج کا ایک امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو یہ عربی گرامر کا ایک بہت ڈیٹیلڈ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ ہے روٹ ورڈز. ٹھیک ہے, مادہ. اگر آپ کو کسی ورڈ کا مادہ پتہ چل جائے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس ورڈ کے, اس لفظ کے معنی کا اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ڈکشنری یا عربی کی ڈکشنری کس طرح دیکھتے ہیں, یا کچھ ایسے الفاظ جیسے آپ عربی میں پڑھ رہے تھے ان کا کچھ معنی آپ اس میں سے اخذ کر لیں اگر آپ کو مادہ پتا ہو کہ اس کا مادہ کیا ہے. ٹھیک ہے, عربی کے الفاظ جو ہے نا وہ ایک پیٹرن پہ ڈیزائن ہوتے ہیں, ایک پیٹرن پہ بنتے ہیں. سب سے پہلے ان کا ایک مادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ لفظوں پہ ہوتا ہے, اور پھر اس مادے کو کسی پیٹرن پہ یا کسی وزن پہ ڈالا جاتا ہے تو ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے. اچھا, اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے اگر آپ کوئی کیک بنا رہی ہیں تو آپ اس کا ایک بیٹر ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, یہ 3-4 انگریڈینٹس ہیں, اس کا آپ نے ایک بیٹر بنایا, اس کو آپ نے ایک پیٹرن پہ ڈال دیا, مطلب ایک مولڈ میں ڈال دیا, تو وہ سانچے کی وجہ سے وہ ویسے ہی شیپ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر آپ کو مادہ پتا ہو تو آپ اس مادے سے ڈفرینٹ وزنوں پر وہ ڈال کے اس کے معنی یا نئے نئے لفظ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر لفظ بنے ہوئے ہیں تو ان کے معنی پہچان سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو جیسے اب یؤمنون, ابھی یہ اگر ہم اس میں سے اس کا مادہ نکالنا چاہیں, یہ جو لفظ دیے ہوئے, تو اس میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, روٹ ورڈ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ مضارع کی علامت ہٹا دیں گے, آخر میں جمع کی علامت ہٹا دیں گے, جو بیچ میں ورڈ بچے گا وہ آپ کا روٹ ورڈ ہوگا, کم و بیش. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو حروف علت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے عربی گرامر کا, کہ مگر میں کوشش کروں گی کہ آپ کو تھوڑی بہت نالج اس کی ضرور اس طرح دے جاؤں کہ اگر آپ کبھی ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں حروف علت, علت کہتے ہیں بیماری کو, وہ کمزور ورڈز ہوتے ہیں, وہ وہ گر جاتے ہیں, وہ کسی نہ کسی رول کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں یا وہ ہٹ جاتے ہیں یا ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہے الف, واو اور یا, یہ 3 حروف علت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الف, واو اور یا, یہ بہت آسانی سے انٹرچینج ہو جاتے ہیں. اگر کوئی, سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ عربی جو ہے نا, عربی اپنی زبان میں کوئی بھی ثقیل لفظ استعمال نہیں چاہتے. جہاں ان کو بولنے میں تھوڑا سا ثقیل کچھ لگتا ہے نا, وہ اس کو چینج کر دیتے تھے. تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں بھائی یہ بولنے میں بڑا ثقیل لفظ ہے, اس کو آسان کرنے کے لیے یہ رول لگا دو یہاں پر, یا یہ اس کو اس سے بدل دو تو یہ بولنے میں آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب یہ عربی زبان اپنے وجود میں آ رہی تھی, ٹھیک ہے, تب کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. تو پھر وہ اسی طریقے سے ان کا پیٹرن چل گیا کہ بھائی مشکل الفاظ کو کس طریقے سے بدلنا ہے, پھر وہ انہوں نے اس کے رولز بنا لیے ہوں گے کہ اس طرح ہوگا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ علم نحو اور علم صرف یہ ایک بہت ڈیٹیل ہے کہ کون ورڈ کس کی جگہ لے سکتا ہے, کون سا حرف کب کس کی جگہ لیتا ہے. یہ ایک بہت پیچیدہ اور بہت ہی گہرا سبجیکٹ ہے اگر کوئی اس میں جائے اور اس کو پڑھے. ہمیں صرف بیسک نالج چاہیے کہ مادہ کیا ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے وزن پہ آتا ہے, اور پھر وزن اپنی خصوصیات اس ورڈ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم یہاں ایمان سے دیکھیں,
ایمان میں دیکھیں آپ نے پہلے آپ کو آتین جو ہے وہ سفیکس اور پریفیکس دونوں ہٹا دینے. سفیکس کون سے ہوتے ہیں؟ جو آخر میں لگتے ہیں, اور پریفیکس جو شروع میں. پریفیکس ہمیں پتا ہے جو ورڈ کے شروع میں یہ جو یو ہے یہ آتین کا یا ہے, اور واو نون ہٹا دیں, پھر آپ کے پاس بچ جائے گا واو میم اور نون. اچھا یہ جو حمزہ ہے نا اس کا مطلب یہ جو واو ہے نا یہ واو اصل میں نہیں تھا, یہ تھا الف میم اور نون. ٹھیک ہے, الف میم اور نون کیا بنا؟ امن, ایمان سے. ٹھیک ہے, ایمان امن سے آتا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک ورڈ آپ کو پتا چلا کہ اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم اور نون. ٹھیک ہے, مگر یہ جب پیٹرن پہ گیا تو کسی ریزن کی وجہ سے الف جو ہے وہ واو میں بدل گیا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ الف اپنے سے پہلے زیر لیتا ہے, سوری زبر لیتا ہے, تو یہاں پہ پیش تھا, اس کی وجہ سے یہ واو. اس کی ڈیٹیل میں مت جائیں, بس آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو الف میم اور نون سے پتا چلا کہ یہ امن یعنی ایمان سے نکلا ہے ورڈ. تو یؤمنون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں نیچے آئیے, یہاں سے بھی ہٹا دیجئے مضارع کی علامت, یا ہٹا دیجئے, واو نون ہٹا دیجئے, تو قاف یا میم بچا آپ کے پاس. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے قائم. ٹھیک ہے, قائم سے نکلا ہے. صحیح ہے, تو اس کا مطلب ہو گیا یقیمون, وہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے اب یا یہ قاف یا میم ہے, اس کو ہم کسی اور پیٹرن پہ ڈالیں گے تو ایک ڈفرنٹ ورڈ بن جائے گا, مگر وہ بھی اپنے اندر قائم کی خصوصیت رکھے گا. ٹھیک ہے, جیسے مقام, ٹھیک ہے, مقیم رہنے والے, ٹھیک ہے, قائم, یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قائم سے نکلا ہے. جیسے اگر آپ یہ دیکھیں, آپ یہ بہت ورڈ پڑھتے ہیں, آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں ابھی بول رہی ہوں, دیکھیں آپ, اب آ رہی ہے؟ ہاں ہاں جی آ رہی ہے. دراصل میں آپ کو کچھ لکھ کے بتانا چاہ رہی ہوں, مجھے پینسل ہی نہیں مل رہی, کدھر کیسے لکھوں میں اس کو. انگلی سے بھی لکھ سکتی ہیں اس سے. یہ کچھ زیادہ ہی موٹا ہو گیا. ہاں, اب دیکھیں ہم فعال پڑھتے ہیں نا, فعلا اس نے کیا. ٹھیک ہے, اب فعلا ہم پڑھتے ہیں, اب اس کا روٹ ورڈ کون بتائے گا کہ کیا ہے؟ فا عین لام. اچھا روٹ ورڈ بتاتے ہیں نا تو اس کو الگ الگ کر کے ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, فا عین لام. ہاں, فا عین اور لام. ٹھیک ہے, تو پہلا ورڈ کیا ہو گیا؟ فا, اور دوسرا ورڈ عین, اور تیسرا ورڈ لام. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم اس کا روٹ ورڈ بتاتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے, یعنی کہ اگر ہم کسی اور ورڈ کا کہیں گے کہ اس کا روٹ ورڈ بتائیں, ہم اگر کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس روٹ ورڈ کا, جیسے یؤمنون کا ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, تو آپ بولیں گی الف میم اور نون. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کہوں گی کہ اس کے فا کلمہ پہ کیا ہے, یعنی کہ فا مطلب پہلا کلمہ, تو آپ کہیں گی الف ہے نا, روٹ ورڈ الف ہے نا فا کی جگہ, اور میم کی جگہ کیا ہے, عین کی جگہ میم ہے سیکنڈ کلمہ. تو یہ سٹینڈرڈ بن گیا ہے, فا عین اور لام مطلب ہے فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ. اور تھرڈ کیا بنا؟ زیادہ تر میجورٹی جو مادہ ہوتے ہیں نا وہ 3 حرفی ہوتے ہیں, بہت کم 4 حرفی پہ. ٹھیک ہے, ثلاثی مجرد کہتے ہیں اس کو, 3 حرفی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 ورڈز پہ ہوتے ہیں زیادہ تر, بہت کم آپ کو 4 پہ ملیں گے. اچھا, اب یہ فا عین کو اگر میں میرے پاس ایک پیٹرن ہے فاعلن پہ ڈال دوں, تو دیکھیں فاعلن پہ کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا. ٹھیک ہے نا, فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا, ہے نا. اردو میں بھی ہمیں پتا ہے نا فاعل. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اچھا, اب فاعل ایک وزن ہے, فاعل ایک وزن ہے, اس پر آپ
ابھی کافر کا یہ کفر کا بتائیے گا کہ کیا ہے روٹ ورڈ کفر. کفر کا root word کیا ہے؟ ہاں کاف 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 ہاں فا مطلب فے اور را, یہ 3 حرفی ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے پہچان لیا. اب ان کو ذرا آپ فائل پر ڈالیے, یہ اس پیٹرن پہ ڈالیے. جہاں فا ہے وہاں کاف ڈالیے, جہاں عین ہے وہاں سیکنڈ فا ڈالیے, اور جہاں ہاں اب یہاں جہاں فا ہے کاف آ گیا, اور کاف کے بعد یہ الف اس پیٹرن کا ہے, تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ. جی اب آپ ذرا فا یہ کفر کو ذرا فائل کے وزن پہ ڈالیے. کاف کی جگہ فا اور نہیں, فا کی جگہ کاف اور الف پیٹرن کا آ گیا تو کاف کافر کفر. ہاں ہے نا, کافر. کافر آ گیا نا, بن گیا نا کافر. جی فائل کے وزن پہ کافر بن گیا, یعنی کہ کفر کرنے والا. فائل تھا کام کرنے والا, تو اب یہ بن گیا کفر کرنے والا. کفر کرنے والا. یہ آپ نے کاف فا را سے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ ایک وزن ہے مفعول, ٹھیک ہے, مفعول جس پہ کام کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ مفعول, میم فا عین واو اور لام, یہ میم ہے. اب اس میں مجھے بتائیے کہ اگر میں کاف فا را ڈالوں گی تو میم تو ایسے ہی رہے گا نا. ٹھیک ہے, جی آپ جو اسکرین پہ لکھ رہے ہیں وہ شو نہیں ہو رہا ہے. کچھ بھی اگر آپ نظر کو نہیں آ رہا. نیچے لکھ رہی ہیں, آ رہا ہے نظر آ رہا ہے. نیچے سائڈ میں دیکھیں نہیں نیچے نظر آ رہا ہے پورا. نیچے لکھا نا گرامر کے بغیر, گرامر کے نیچے وہاں پہ دیکھیں لال لال سے لکھا ہوا ہے. اچھا چلیں, یہ اگر بھی نہیں بھی سمجھ آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس پہ اگر میں یہ کاف فا را ڈالوں گی نا تو یہ بن جائے گا میم کاف. ٹھیک ہے, میم کاف عین کی جگہ فا. ٹھیک ہے, مکف را پر. ہاں کفر. ہاں, تو یہ ہو جائے گا جس کا کفر کیا گیا. جن کو نظر نہیں آ رہا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. چلیں خیر ہے, یہ چھوڑیں. آ رہا بجے نظر. خیر یہ ساتھ اچھا ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ آپ نے کس طریقے سے روٹ ورڈ ایک لفظ کے اندر سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, آتین آپ کو پتا ہے الف یا تا نون شروع میں لگیں گی, یا نون واو نون جمع کی علامتیں ہیں وہ آپ ہٹا دیں گے, تو پھر آپ کو اس کا لگ بھگ تھوڑا سا روٹ ورڈ پتا چل جائے گا اگر اس میں کوئی حروف علت نہ ہوا. سسٹر نجمہ آپ ذرا انمیوٹ کریے اور ذرا ان کا ایک ایک لفظ سے اس کا روٹ ورڈ نکالیے گا ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤمنون الف میم نون. ہاں اس کا بتائیے کہ یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. اور اس میں سے آپ نے کیا ہٹایا؟ یا اور واو نون. ہاں, اور یہ بتائیے کہ اور یا کیا تھا اور واو نون کیا تھا, اس طرح بتا کے نکالیں. یا مضارع ہے اور واو نون جمع کا یہ ہے. جی, تو اس کے بعد آپ کے بچ گئے حمزہ میم اور نون. نون. جی تو یہ آمین. ہاں امن سے نکلا, ایمان امن. ٹھیک ہے امن. صحیح. یقیمون قاف یا میم قائم. جی قاف یا میم, یہاں پر بھی یا کو نکالیں گے اور واو نون کو, تو جی قاف یا وہ سب قائم کرتے ہیں. جی یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. یہاں پر یہاں اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یا قاف نون.
ٹھیک ہے. یا کاف نون. ہاں یہاں پہ حروف علت ہے نا تو یہ واو کی جگہ یا لے لے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یقین سے نکلے گا. ٹھیک ہے, یا قاف نون. اچھا اب بعض تو بہت آسان ہوں گے آپ کے لیے. علامت ہٹائیں تو کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس میں, اگر حروف علت نہیں ہوا تو آپ پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. یشعرون وہ سب شعور رکھتے ہیں. شین عین را. کیا عین را یعنی کہ شعور سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شین عین اور را اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں. نؤمنون ہم نے ایمان لایا. ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے؟ ہم ایمان لاتے ہیں. تو الف یہ میم نون. جی بالکل, الف میم نون. یہ یؤمنون دیکھیں دونوں کے معنوں میں ایمان ایمان آ رہا ہے نا, تو یہ دونوں ایک ہی فیملی کے ہو گئے کیونکہ ان کے روٹ ورڈ بھی ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نون ہٹا دیا تو وا الف. یہ حمزہ ہم نے بتایا تھا حمزہ اور الف ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حمزہ یعنی الف میم اور نون یہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. نرا ہم دیکھتے ہیں. را الف. جی یذبحون وہ سب ذبح کرتے ہیں. زال با ہا. جی زال با اور ہا. ذبح یہ ذبح کے اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تشکرون وہ سب شکر کرتے ہیں. شین کاف را. جی بالکل, دیکھیں شین کاف را. اب ان شین کاف را کو آپ اگر فائل پہ ڈالیں گے تو یہ شاکر بن جائے گا, ہے نا, شکر کرنے والا. ٹھیک ہے, ایک اگر آپ مفعول پہ ڈالیں گے تو مشکور بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ. اسی طرح یہ شین کاف را سے بہت سارے ورڈ بن جائیں گے اگر آپ ڈفرینٹ پیٹرنز پہ ڈالیں گے. اسی طرح الفاظ بنتے ہیں. تو یہ جو سارے الفاظ جو شین کاف را سے نکلیں گے ان سب کے معنوں میں شکر ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, شکر کے معنی ضرور نکلیں گے. تو یہ ایک فیملی ہو گئے. ایک روٹ ورڈ سے جتنے ہم نئے ورڈ نکالیں گے تو وہ آپس میں کچھ نہ کچھ معنی ضرور شیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی. وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے. یا ہا نہیں یا دال. تو نہیں آئے گا, یا تو نہیں آئے گا نا. الف ہا دال. نہیں الف بھی نہیں آئے گا. ہدا ہدایت سے آئے گا. ہا دال الف. ہاں ہا دال الف. ٹھیک ہے ہدا. یفسدون وہ سب فساد کرتے ہیں. سین نہیں پہلے آئے گا فا. فا سین دال. ہاں فا سین دال. ٹھیک ہے, فساد یہ اس سے نکلا ہے فا سین دال. اب اگر آپ اس کو فائل پہ ڈالیں گی تو کیا بنے گا, فاسد, فساد فاسد. کرنے والا. سمجھ آ رہی ہے سب آپ کو. ٹھیک ہے تکفرون تم سب کفر کرتے ہو. کرتے ہاں. تکفرون کافارا. یفعل وہ کرتا ہے. فعل نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. عین با بس دال. پوچھو ٹھیک, کچھ. عین با دال. اب اگر آپ اس کو فائل پر ڈالیں گی تو بن جائے گا عابد, ہے نا. عین الف فا کی جگہ با اور لام کی جگہ دال, تو یہ عابد بن گیا یعنی کہ عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے جی. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. عین میم لام. صحیح. تقولون تم سب کہتے ہو. قاف الف لام. نہیں قاف واو لام. قاف واو لام. جی. تعملون تم سب عمل کرتے ہو. عین میم لام. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہم زد فزد بارک اللہ فیک.
اس طرح آپ سب کو اردو کی وجہ سے ان کے جو روٹ ورڈز ہیں ان کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. چند ایک کے وہ اگر نہیں بھی سمجھ آ رہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, وہ بائی دا ٹائم آف پیسج پریکٹس سے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں بھی آئے تو اردو کی عربی کی ڈکشنری ہوتی ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا روٹ ورڈز کو. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے والا تو اب تو ان کے نیچے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ مادہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو قرآن 360 یا اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز عربی کی قرآن کی ایسی ہیں جس میں آیت کے نیچے اگر کوئی ورڈ ایسا ہے تو اس کے نیچے اس کا روٹ ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, صحیح ہے, تاکہ معنی پہچاننے میں آسانی ہو آپ کو. اتنے سارے ورڈز ہم یاد تو نہیں کر سکتے معنی, تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر اس کا روٹ ورڈ یہ تو اچھا اس کے معنی کچھ نہ کچھ اس سے ملتے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ پریشان کرنے والا نہیں ہے ٹاپک, یہ صرف آج آپ کو سمجھ اگر یہ بھی آ گیا نا کہ عربی زبان کے الفاظ بنتے کیسے ہیں, تو اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مادہ کیا ہوتا ہے, اس کا وزن کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ورڈز کیسے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی کافی ہوگا آج کے لیے. اتنا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ اگر آپ پریشان ہو کہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا آج یہ کیا لے کے آ گئے, تو یہ اس میں پریشان نہیں ہو. اس میں آج ہم صرف الفاظ کو دیکھ رہے ہیں, پہلے مضارع اور جمع کی علامتوں کو ہٹائیں گے تو بیچ میں ہمیں جو ورڈ ملے گا 3 حرفی 4 حرفی جو بھی ہے وہ ایک ہمارا عربی زبان کا ایک مادہ ہوگا جو ہمیں کچھ نہ کچھ اس الفاظ کے معنی دے گا, بتائے گا. سسٹر شمیم آپ پڑھیے گا ذرا. وہ ایمان لاتے ہیں, امن سے ہے, حمزہ میم نون. امن سے سیم ہے. یہدی ادا ہا دال اور الف, یا مقصورہ کے اوپر بھی الف ڈالا ہوتا ہے. یہ جو یہدی ہے نا, اس کا روٹ ورڈ ہے یا, اس کا روٹ ورڈ ہے ہا, یہ ہا دال اور یا, ہدا یا ہدایت مقصورہ سے آیا ہوتی ہے, ہے. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. ہاں یہ یا مقصورہ کے اوپر علی وہ کھڑی زبر جیسی ہوتی ہے وہ ڈالی ہوتی ہے نا. جی جی جی, یہ تو یہ ہے ہا دال اور یا ہدایت سے ہے, یا ٹھیک ہے. ہاں جی, تو نعبد عین با دال عبادت کرتے ہیں, عین با اور دال, عبد بھی اس سے ہے. ہاں جی, جی جی عبد بھی اسی سے ہے نا, عین با دال ہی عبد بھی بالکل. بندہ. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں, تو اس میں قاف یا اور میم ہے. قائم کرتے ہیں اور قیام بھی اسی سے ہے جو کھڑا ہونا ہے. نارا یہ اسی کا روٹ ورڈ ایسا ہی ہے. نون سوری نون ہٹا دیں تو آرا حمزہ آتا ہے شروع میں, حمزہ الف کے ساتھ آتا ہے آرا. را بھی آتا ہے نا, کھلی آنکھ سے جی جی, دیکھنا. یہ را کا ہے. ہاں جی, را. یفسدونا یہ جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے, نرا کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے را الف اور یا, ٹھیک ہے. رایا را الف را اور یا, الف را اور یا, یہ نہیں الف نہیں ہے, بیچ میں ہے الف. را الف ہٹا دیں نا, نون ہٹا دیں, ٹھیک ہے, اور را الف اور یا, ٹھیک ہے. تو یہ الف گر گیا ہے یہاں پہ کسی رول کی وجہ سے, مگر اس کا روٹ ورڈ ہے را الف اور یا. یفسدون آسین دال وہ فساد کرتے ہیں. مفسد اور فساد اسی سے ہے. یعملون وہ عمل کرتے ہیں. عین میم اور لام, واو نون بھی ہٹا دیں اور یا بھی ہٹا دیں شروع سے. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں, واو قاف اور نون وقن, یا ہٹا دیں اور واو نون ہٹا دیں. ذبیحون وہ ذبح کرتے ہیں, تو یا اور واو نون ہٹا دیں تو زا اور ہا نکل جاتا ہے اس میں سے. ذبح ذبیحہ بھی اسی سے ہے اور ذبح بھی اسی سے ہے. تکفرون تم کفر کرتے ہو, واو نون ہٹا دیں اور تا شروع کی ہٹا دیں. کفرا پر کافر, اور
हटाने से निकालते हो। तक़ूलूना औलाम कौल, तुम कहते हो, तुम कहोगे, तक़ूलूना। और कौल भी इसी से है और फिर काला भी इसी से है, जी काला भी इसी से आता है, कौल भी इसी से आता है। तक़ूलूना वाव नून भी हटा दे और ता भी शुरू की मदारे की अलामत हटा दे। यशउरूना या हटा दे, वाव नून हटा दे जमा का। और शारा, शार आल को भी कहते हैं और शाऊर रखने को भी कहते हैं। शीन आइन और रा रूट वर्ड दोनों का सेम है। अशकुरूना शाकरा, हटा दे मजारे की अलामत और वाव नून हटा दे और शीन काफ रा रह गया। शाकरा शुक्र, शाकिर इसी से है, शक्कर भी इसी से आता है। या फ़ाल, फ़ाला या मजारे की अलामत हटा दे तो फ़ाला रह जाता है। करना कोई भी फ़ाला का कुफर क्यों लिखा हुआ है? करना होता है ना यहाँ पे तो। जी फ़ाल का कुफर लिखा हुआ है तो जी इसका ये मतलब गलत करना लिखा हुआ है ना। अब आपने पहचान ठीक है, लिया ना, देखें अब ठीक है, आपने पहचान लिया, ठीक आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। फ़ाला मतलब है, करना, ये कुफर करना गलत लिखा हुआ है। ये आप ये समझ लें, ये आपके टेस्ट के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे का जी इसके रूट वर्ड्स कफर से तो नहीं मिल रहा है ना, तो ये मायने यहाँ गलत जी लिखे। आपने ठीक है, फा आइन लाम मतलब करना, ठीक, कोई भी करना काम जी, का, कोई ठीक है ना। काम का फाला करना, वो करते, वो करना, करता है या करेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा अब अगर हम फाइल जी, सही जी। अमलून तो का हटा दे और वाव नून जमा का हटा दे और आइन मीम लाम अमल हाँ, आइन मीम तो लाम अमल से निकला है, लाम ठीक है। अमल उर्दू से में है, मायने ठीक हैं है, अमल अच्छा, के। इसका रूट वर्ड है अमल आइन मीम और लाम, ठीक। लाम अमल सही, जजाकल्ला। अगर आप सिर्फ ये कौल को देखें ना, ये काफ वाव और लाम, ये जो रूट वर्ड है, तो ये देखें जी हमने इससे कितने वर्ड्स अभी तक पढ़ चुके हैं। देखें, आपने काला पढ़ा है, कालू पढ़ा है, कुल पढ़ा है, कुलना पढ़ा है, कुलती, कुलता, कुलना, ठीक है ना। कौलीहिम, ये सारे वर्ड कहना आता है, ठीक है ना। इन वर्ड्स में मायने कहना के या बात के आ रहे हैं। तो ये सारे वर्ड हम अभी तक अरबी की आयात में पढ़ चुके हैं ना। तो ये सारे वर्ड कौल या काफ, ये इनके अंदर काफ वाव और लाम वाला रूट वर्ड पाया जाता है, मगर मायने डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े से, मगर एक मेन मायने सेम ही रहता है सबका, जो बात से निकला है। या तो वो बात कह रहा है या वो कुछ कहने का हुक्म है। कुल, कालू, कुलू, ठीक है, कुलना हमने कहा, ठीक है, कुल तू मैंने कहा, कुलता तूने कहा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो सब में कहने के मायने सेम है, क्योंकि रूट वर्ड सबका सेम है। या तो पीछे अलामत लगेगी या आगे अलामत लगेगी, ठीक है, या उसका कोई पैटर्न चेंज हो जाएगा, मगर रूट वर्ड सेम है, जिसकी वजह से मेन मायने सेम रहेंगे। तो ये इस तरीके से बात अगर आपको समझ आए कि रूट वर्ड से डिफरेंट डिफरेंट मायने कैसे निकलते हैं या कैसे दूसरे दूसरे वर्ड बनते हैं। जी, तो आज यही सारी चीज हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसमें से अल्फाज के मायने निकाल सकें। जी सिस्टर गजाला अंजुम, आप निकालिएगा जरा। जी नहीं वो ईमान लाए, नहीं वो ईमान लाते। अलिफ मीम नून, जी ईमान। यकज़िबूना, वो झुटलाते हैं। काफ जाल बा, कज़बा। हाँ, काफ जाल बा, तो इसका ये रूट वर्ड हो गया झुटलाने से। अब जो है अगर आप चाहें तो इससे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी मालूम कर सकती हैं। जैसे अब कहीं पर भी काफ जाल बा का होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि झुटलाने के मायनों में आ रहा है, ठीक है। काफ जाल और बा। जी आगे चलिए। ला यशउरूना, नहीं वो शऊर रखते। शीन आइन रा, शीन आइन रा। जी सही, शऊर, शीन आइन रा, इसका रूट वर्ड हो गया। नुमिनु, हम ईमान लाते हैं।
आइन सॉरी अलिफ हमजा मीम नून जी नसबिरा नहीं सबर नहीं। करते नहीं कहाँ है? हाँ सॉरी नसबिरा हम सबर करते सात बारह सबर जी यफअलूना वो करते हैं फा आइन लाम फ़अला जी ताक़िलूना तुम यकीन भी होगा बाजी हाँ समझ अकल तुम अकल रखते हो आइन काफ लाम जी तामलूना तुम अमल करते हो आइन मीम लाम अमला तालमुना तुम इल्म रखते हो आइन मीम लाम तक्तुलूना अमल रखते हो या अमल करते हो? तुम सब अमल करते हो अमल करते हो या अमला करोगे, ठीक है ना? हाँ आइन मीम लाम तक्तुलूना तुम कत्ल करते हो या करोगे काफ ता लाम कतला इसको कतला नहीं पढ़े, अगर आप कतला पढ़ेंगी ना तो उसने कत्ल किया हो जाएगा। आप सिर्फ इसका रूट वर्ड बताएंगी काफ ता लाम अलग अलग। काफ ता लाम यदखुलु वो दाखिल होंगे दखला दाल खा लाम जी यतलूना वो तिलावत करता है या करेगा ता लाम वाव अच्छा यहाँ पर जो है ना ये ता लाम जी वाव आएगा ता लाम वाव आएगा बाजी के नून आएगा यत तिलावत ता लाम वाव जी वाव यालमूना वो इल्म रखते हैं आइन मीम लाम इल्म नहीं है, इल्म होता ना तो आइन लाम मीम होता, आइन लाम मीम है अमल इल्म का, ये अमल है, पहले मीम आ रहा है, ठीक है। अगर आपने लाम और मीम की जगह बदल दी ना तो रूट वर्ड बदल जाएगा, ये एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ हाँ यामलूना वो अमल करते हैं आइन मीम लाम जी बिल्कुल। यहदी वो हिदायत क्या है ये? हाँ वो हिदायत देता है, सिंगुलर है ना जी वो हिदायत देता है तो हा दाल अभी पीछे हा दाल या यशाऊ वो चाहता है शीन अलिफ हमजा या फिर शीन अलिफ इसमें शीन अलिफ यशा शीन अलिफ या शीन अलिफ आएगा या फिर शीन नहीं, अलिफ या तो आएगा? हटा देना, या तो हटा दे, वो फेले मजारे का है। हाँ ठीक या है? तो शीन अलिफ और या नहीं शीन अलिफ और या नहीं है, अलिफ नहीं है इसका, इसमें शीन या और अलिफ होगा। हाँ इसका रूट वर्ड है, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये हुरूफ इल्लत होते हैं तो इस ये किसी वजह से गिर जाते हैं या एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए आपको कंफ्यूजिंग है क्योंकि लिखा तो अलिफ है मगर इसका जो रूट वर्ड है ना वो शीन या और अलिफ है, या किसी वजह से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो ये है शाह मतलब चाहना, शीन अलिफ और या
یہ اس کا شین یا اور الف، شین یا اور الف، یہ آپ چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں کہ یشا مطلب چاہنا، شین یا اور الف یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کو نا اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کے آگے یائے مکسورہ ہوتی ہے نا اور اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالی ہوتی ہے، تو اس طرح سے لکھا جائے گا تو وہ سمجھ آ جائے گا آپ کو آخر میں. جی جیسے شیئی ہے، ٹھیک ہے نا، جی دیکھیں شیئی، شیئتما، یہ سارے ورڈ اسی سے، شیئن یہ اسی سے نکلے ہیں. تو شین یا اور حمزہ، یا حمزہ پہ اگر زبر زیر پیش ہوتا ہے نا تو اس کو الف کہا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے. حمزہ کے اوپر اگر الف، یہ جو حمزہ ہے نا اس کو الف ہی کہا جائے گا، یا الف کے حمزہ الف ایک دوسرے کی انٹرچینج ہیں، ٹھیک ہے. الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو اس کو ہم حمزہ ہی کہتے ہیں. الف اگر خالی ہو نا، بالکل اس پہ کوئی علامت نہیں ہو، تب وہ الف کہلاتا ہے عربی میں. جی آگے. نرا، نرا میں نے دیکھا. نہیں، نرا میں نے کیسے دیکھا؟ نون آیا ہم نے نہیں آ رہا مجھے اس کا. ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اچھا ہم دیکھتے ہیں. ہاں تو نرا یہ ہے را، اس کا روٹ ورڈ ہے را الف یا یا. الف یا. ہاں ہاں پچھلی اس میں بتا نون را یا ہاں نون نارا الف را. ہم دیکھ نون تو مظاہرے کا ہے، را الف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. جی را الف یا. نارا ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی باجی جی جزاک اللہ. سسٹر ام محب آپ کوشش کریے گا سلائیڈ کو پڑھنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم نون. جی وہ جھٹلاتے ہیں یا جھٹلائیں گے. اس کا روٹ ورڈ ہے کاذبا. لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے یا وہ شعور رکھتے یا رکھیں گے. اس کا ورڈ ہے شین عین را. نؤمنون ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. الف میم نون. نصبرو ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے. فواد با را. یفعلون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. اس کا روٹ ہے فا عین لام. تعقلون تم سب سمجھ رکھتے ہو یا رکھو گے. عین قاف لام. تعملون تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے. عین میم لام. تعملون تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے. عین میم لام. تقتلون تم سب قتل کرتے ہو یا کرو گے. قاف تو لام. یدخلو تم داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے. دال ہا لام. یتلو تم سب تلاوت کرتے ہو یا کرو گے. تا لام واو تلو. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. عین میم لام. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. ہدا ہا دال یا. یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. شین الف حمزہ. شاء یا الف، شین یا اور الف.
سین یا الف نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے را الف یا را را الف یا را الف یا جی ٹھیک ماشاء اللہ علامہ زد فضد بارک اللہ فیک. جی سسٹر پروین آپ نکالیے گا اس کے روٹ ورڈز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، عین لام میم علم. لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، سواد نہیں با سے نکلے گا بس. ہاں با سواد را بصر یعنی دیکھنا. بصر نہیں کریں گے آپ اس کو کہیں بس با سا اچھا با سواد اور را. ٹھیک ہے بصارت سے نکلا ہے نا. ٹھیک ٹھیک. با سواد را بصر نہیں بصر بھی نہیں کہیں گے نا، بس خالی با سواد را روٹ ورڈ الگ الگ. ہاں یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، یا ہٹا دیں گے اس کا مضارع کو اور واو نون بھی ہٹا دیں گے. عین لام میم علم. یعلمون وہ کہتے ہیں، قاف کہنا، قاف واو لام قول، قاف لام واو، قاف واو لام بس. یسمعون وہ سنتے ہیں تو یا ہٹا دیں گے اور واو نون ہٹا دیں گے تو سین میم عین. سماعت کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سماعت، سننے سے نکلا ہے سماعت. ٹھیک ہے تو اسی سین میم اور عین سننے سے اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم اور عین. جی تاقلون تو تا ہٹا دیں گے اور واو ہٹا دیں گے تو عین قاف لام. اس کے بعد یا علمون یا ہٹا دیں گے اور واو نون ہٹائیں گے تو عین لام میم علم. نہیں سوری بس عین لام میم. لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے یا رکھو گے تو تا ہٹائیں گے عین لام میم علم. لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، عین لام میم. یختلفون اختلاف وہ اختلاف کرتے ہیں یا کریں گے تو خا تا لام. یہ نا نہیں تا نہیں آئے گا اس میں، یہ ہوگا خا لام. ٹھیک ہے یہ تا جو ہے نا یہ اس کا ہے تو یہ خا لام اور فا خلف سے آیا ہے نا، دیکھیں خلف. جی ٹھیک ہے خلف سے دیکھیں اختلاف خا لام اور فا. جی خا لام اور فا. اس کے بعد یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں تو یا قاف نون. اس کے بعد یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں تو الف میم نون. یعرفون وہ پہچانتے ہیں، پہچاننا یا پہچانا عین را فا. اس کے بعد تہتدون ہدایت دیتے ہیں تو ہا را تا. نہیں دیکھیں تا تو اس میں ہدا ہم نے پڑھا تھا نا، ہدایت سے آیا تھا تو یہ بھی ہدایت سے ہے تو یہ تا تو آپ سمجھ لیں دونوں تا نہیں ہے. ہا دال اور یا ہدایت سے یا ہا دال الف نہیں ہا دال یا. اچھا واو نہیں ہوگا یا ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہا دال یا ہدایت کا ہا دال یا. لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے تو شین عین را شعور، شین عین را بس. ینفعو ناسا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ پہنچائیں گے پہنچاتا ہے، پہنچاتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا. تو اس میں نون فا عین نفع بس، ناس کا کچھ نہیں ہے بس. ناس کا نہیں کرنا. ہاں ناس تو ناس ہی ہوگا. ٹھیک
ٹھیک ہے. تو نون جی یہ نون فا عین نفع سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نافع, ٹھیک ہے, منافع, یہ سارے ورڈ اسی روٹ ورڈ سے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے آپس میں معنی وہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی, اور کون سسٹر ہیں جن کو تھوڑا سمجھ آیا اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس کو روٹ ورڈ نکال لیں گی, آسان ہے؟ عارفہ, دیکھو سسٹر. ہاں ایک منٹ رضوانہ, ایک منٹ سسٹر رضوانہ, یہ سسٹر عارفہ ایک بار پڑھیں. جی بسم ہینڈ اللہ ریز کر الرحمن لینا الرحیم. جن کو سمجھ آ رہا ہے, اور جو سمجھ تو مجھے لگتا ہے سب کو آ رہا ہوگا, اتنا مشکل تو نہیں ہے نا. اب تو اور سمجھ آ گئی بات کہ کس طرح نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نو ہاؤ آج آپ کو الحمدللہ ہو گئی کہ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے, عربی کے ورڈز کیسے بنتے ہیں. اور اگر عربی زبان کی آپ کو ڈکشنری دیکھنی ہو نا, تو اس میں بھی اوپر روٹ ورڈز ہی لکھے ہوتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگر آپ نے ہدایت سے متعلق الفاظ ڈھونڈنے ہیں نا, تو ہا, دال اور یا کی آپ روٹ ورڈ کی اس میں جا کے ڈکشنری میں, ایک ڈکشنری آن لائن بھی ہے, میں دیکھتی ہوں اگر میرے پاس ہوئی تو میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گی. تو اس سے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ قرآن کے علاوہ بھی کہیں عربی پڑھتی ہیں, دیکھتی ہیں, تو اس کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ ویسے تو بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کو کافی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھایا جاتا ہے جن کو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے, اور کنفیوزنگ بھی ہوتا ہے ان کے لیے. مگر ہم نے تو آج یہ سمجھ لیا کہ روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں, سانچے کیا ہوتے ہیں. ایون دو میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے ڈفرنٹ سانچے شیئر کروں, میں آپ کو گروپ میں ڈال کے دوں گی نا, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک درخت جو ہوتا ہے نا, اس کی جو روٹ ہوتی ہے نا, روٹ کیوں کہتے ہیں, اس کی بنیاد کچھ ورڈز پہ ہے, پھر شاخیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس ایک روٹ ورڈ سے ڈفرنٹ ورڈز نکل رہے ہیں, تو وہ اس کی شاخیں ہو جائیں گی, برانچز ہو جائیں گی. تو میں آپ کو ان تصویروں سے بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے آج کا ٹاپک. تو اگر آپ کو بس یہ پتا چل جائے کہ کوئی کہے آپ کے کہ بھائی اس کا مادہ کیا ہے, تو اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں, مادہ کہتے ہیں, وہ 3 یا 4 حرفی ہوتا ہے, اس کو ہم الگ الگ کر کے بتاتے ہیں, وہ ڈفرنٹ پیٹرنز پہ ڈلتا ہے, تو وہ اپنے اندر اس کے معنی لے لیتا ہے. جیسے اگر ہم قاف تا لام کو اگر میں فائل پہ ڈالوں تو یہ بن جائے گا, فائل اردو میں ہمیں پتا ہوتا ہے کرنے والا, تو قاف تا لام قتل سے نکلا ہے, تو اگر میں اس کو فائل پہ ڈالوں تو یہ بن جائے گا قاتل. ٹھیک ہے, اگر میں مفعول والے سانچے میں ڈالوں تو یہ بن جائے گا مقتول. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈفرنٹ سانچے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں عربی میں, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ الفاظ کے اندر جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں عربی گرامر یا اس کے ترجمے, تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے اچھا جی یہ ورڈ جو ہے نا اس پیٹرن پہ ہے, اور اس پیٹرن میں کی ساری خصوصیات اس لفظ میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر الرحمن اور الرحیم کا ہم پیٹرن دیکھیں نا, تو وہ الرحمن, ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا, تو رحمان ایک ایسے پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو ڈال کے بنایا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت ایسے جیسے طوفان ہوتا ہے نا, اپنی حدوں کو توڑ کر آ رہا ہے. اگر کوئی سمندر ہے اور وہ پانی اس کے اندر زور سے آئے اور اپنی ساری حدوں کو توڑ دے اور طوفان کی طرح آ جائے, بالکل مطلب اپنی دریا اپنی حدوں سے باہر نکل آئے, اپنے آگے آنے والی ہر دیوار کو توڑ دے, ہر بڑی سے بڑی عمارت کو توڑ دے, تو یہ رحمان کا جو معنی ہے نا کہ اللہ کا رحم اتنی شدت سے آتا ہے, اتنا شدت سے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کے اندر کتنی گہرائی رکھی. اگر ہم صرف اس کے روٹ ورڈ کے معنی سمجھ جائے نا, یہ میں انشاءاللہ آپ کو کبھی موقع لگا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے رحمان, جو ہم تو زبان پہ اردو پہ کہتے ہیں بڑا رحمان اور بڑا رحیم, مگر جب اگر آپ اس کی کیفیت کو سمجھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان, اس کا رحم کس طرح آتا ہے, تو جب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے نا, تو آپ کو لگے گا کہ وہ رحمان کی جو رحمانیت ہے نا وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. جب آپ وہ بسم اللہ پڑھ کے کام کریں گے تو وہ کیسے نہیں ہوگا, مطلب وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ رحمان کا جب آپ وہ ساری جو اس کا سانچہ ہے اس کی ساری چیزیں ذہن میں لے کے آئیں گی کہ ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم ساری حدوں کو توڑ کے آ رہا ہے, کوئی اس کے آگے رکاوٹ ہے ہی نہیں. اور آپ اس سے جب وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی اگر ہم اعتقاد سے پڑھیں نا تو ہمارے سارے کام بن جائیں. یہ اتنا بہترین ہمیں سمجھ آتا ہے اس سے.
جی معذرت کے ساتھ میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی. جی جی جزاک کون اللہ، پڑھ جزاک رہی تھی؟ نہیں ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. یہ بسم اللہ کا بہت ہی اچھا ہے. جو اس کو یقین سے پڑھتے ہیں تو بے شک ایسا ہی ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی سسٹر پروین تو وہ بسم اللہ والی کلاس ہمارے ساتھ لے چکی ہے نا, تو ان کو پتا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو ابھی تک بسم اللہ کے اس سے بھی نہیں نکلی, حصار سے ہی نہیں نکلی ہوں کہ صرف بسم اللہ کس طرح ہم نے پڑھی تھی, کہ کس وزن پہ تھی. مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہیں. جی تو ہاں اور یقین کریں کہ ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی ہوتا ہے نا بس میں کہتی ہوں بسم اللہ, تو یقین کیجئے کہ اس میں جو شدت آتی ہے نا وہ بس الحمدللہ الحمدللہ اللہ سب کو ایسا وہ کروا دے. بہت زبردست ہے وہ تو ماشاءاللہ. اور آپ کو جزاک اللہ خیر پھر دنیا والا آخرہ کہ اتنا اچھا آپ نے ہمیں کرایا تھا وہ ماشاءاللہ. کیونکہ بہت میں نے اچھا بھی ہوا. بسم اللہ کو صحیح طریقے سے اسی وقت جانا تھا جب میں نے پڑھا کہ یہ رحمان کس وزن پہ ہے, اور جب اس کو اصل طریقے سے نا بسم اللہ کو پڑھنے کا نظریہ ہی بدل گیا تھا میرا, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رحمان اور رحیم نہیں لفظ اس کے اندر ڈالے کہ کتنے بڑے مطلب ان کے وزن کے ساتھ کیا ان کے معنی. انشاءاللہ اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ضرور کروائیے گا ایک دفعہ, پھر ان لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. بہت اچھا تھا وہ. جی جی عارفہ پڑھ رہی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. روٹ ورڈ ہے عین لام میم. لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے, نہیں وہ سب دیکھتے. با سواد را یعلمون وہ علم رکھتے ہیں یا رکھیں گے, وہ سب علم رکھتے ہیں یا رکھیں گے. عین لام میم یقولون وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے. قاف واو لام اس ہاں قول سے نکلا ہے, وہ یہ صحیح کہتے ہیں یا قاف جی, یا کہیں گے. یسمعون وہ سنتے ہیں یا وہ سنیں گے. سین میم عین. تعقلون تم عقل رکھتے ہو یا رکھو گے. عین قاف لام. یعلمون وہ علم رکھتے ہیں یا رکھیں گے. عین لام میم. لا تعلمون نہیں تم سب علم رکھتے ہو. عین لام میم. لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے ہیں یا رکھیں گے. عین لام میم. یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں یا کریں گے. خا لام فا. جی یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں یا رکھیں گے. یوقنون یا قاف اور الف نون ہوگا. یا قاف جی. یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. الف میم نون. یعرفون وہ پہچانتے ہیں یا پہچانیں گے. عین را فا. تہتدون تم سب ہدایت رکھتے ہو یا رکھو گے. ہدایت جی. تو الف ہا دال نہیں ہا دال اور یا ہدا, ہدا سے آیا ہے. ٹھیک ہے, ہا ہا دال یا اور یا. ہاں یا جزاک اللہ. لا تشعرون نہیں تم شعور, نہیں تم سب شعور رکھتے ہو یا رکھو گے. شین عین را. ینفع الناس وہ سب نفع پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے لوگوں کو. وہ سب یا نہیں وہ نفع سے پہنچاتے واحد. ہیں ہاں لوگ جی جی. تو اس کا نفع سے ہو جائے گا نون فا عین. جی ٹھیک. ماشاءاللہ. میرا حال ہے اس کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل اس کو اینڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے نا, تو پھر اس کو سارا آپ لوگوں کو ایبزارب کرنے میں بھی تھوڑا سا وہ ہوگا. یا ایک بار یہ ایک سلائیڈ سسٹر رضوانہ آپ پڑھ لیں. جی یہ بسم والی اللہ الرحمن الرحیم. یذلو وہ گمراہ کرتا ہے. ضاد لام لام ہوگا باجی. جی جی بالکل. ضاد لام لام گمراہ. لام جیسے تشکرون تم سب شکر کرتے ہو. شین کاف را. وطن سونا اور تم بھولتے ہو. بھولتے ہو.
हाँ भूलते हो, नून सा या, आलमु माला तालमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, इसका क्या होगा वर्ड? देखिए हमजा अलिफ हटा दें, मैं जानता हूँ का तो आइन लाम मीम इल्म से हो गया ना, हाँ आइन लाम मीम। ऐन लाम, और जी, दूसरा देखें तालमून, ऐन लाम, इसका भी तो ऐन लाम मीम ही होगा ना? जी बिल्कुल, इसका भी आइन लाम मीम के ता हटा दे वानून तो आइन लाम मीम, तो दोनों का एक ही रूट जी। वर्ड है, ठीक है। जी जी। तशहदून, तुम गवाही देते हो, शीन हा दाल, हाँ शहादत से आता है ना, शहादत से, हाँ जी, शहादा, मशहूद, हाँ ठीक है, ये सारे वर्ड हाँ इसी से निकले हुए हैं। हाँ। तू मिनूना, तुम ईमान लाते हो, मिनू, इसमें अलिफ 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 मीम नून होगा, ईमान होगा बाजी, अलिफ या नून, जी जी जी, अलिफ मीम नून। हाँ अलिफ मीम नून। हाँ वतकफुरूना, तुम कुफर, और तुम कुफर करते हो, काफरा, यक यकफु तकफुरूना, यकफुर, वो कुफर करता है, इसमें भी तो काफरा ही जी होगा। जी बिल्कुल, उसमें भी कफर या काफ। हाँ हाँ। ताबदूना, तुम इबादत करते हो, ऐन बादाल, इबादत से आएगा। और तख्तुलूना, तुम कत्ल करते हो, कातालाम, और तू तिउल मुल्कु मंतशा, तू तिउल मुल्कु मंतशा, तू देता है बादशाहत, मंतशा, जिसे तू चाहता है, तो इसका होगा अलिफ बादशाह, अलिफ ता या हमजा ताया, हाँ हमजा ता या, अता हमजा करना, ताया, ठीक है ना, बिल्कुल सही अता माशाल्लाह। करना जी। हाँ। या किलूना, वो अकल रखते हैं, ऐन काफ लाम, अकल, ला यकूलूना, वो अकल नहीं रखते हैं, इसका भी वही होगा, ऐन काफ लाम। सही। ताबुदू, हाँ तुम इबादत करते हो, तो वही ऐन बादाल, इबादत, जी। ये शाह का क्या बताया था आपने? ये अशा का बताया था, या ता, हमजा ता या, मंतशा, नहीं नहीं, हमजा कैसे आएगा, शीन से शुरू होगा ना, अभी तो हमने आगे पढ़ा हाँ था। हाँ मंतशा, शीन शीन या शीन या और अलिफ, अलिफ, शीन शीन या या और अलिफ, अलिफ, ठीक है। हाँ हाँ शीन शीन या या अलिफ, और अलिफ, शीन या ठीक है। अलिफ, हाँ हाँ उसको तो इसको इसका होगा शई से हमजा याद करके, रखें, शई से, हाँ जी शई शीन, इन होते हैं ना, हाँ कोई भी हाँ चीज, तो कुछ भी, इससे जी जी शई जी, मतलब चाहना से, शीन या और अलिफ, ठीक है। अगर कोई याद भी ना रहे तो कोई मसले की बात नहीं है, आज तो हमने सिर्फ पहचानना शुरू किया है, ठीक है, कि किसी लफ्ज के साथ हम किस तरह निकलेंगे, रूट वर्ड निकालेंगे, और किस तरह रूट वर्ड से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स निकलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज देखिए इसमें अब आपको कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ ये तन सौना में है कि इसका ये एक नया नजर आया हमें वर्ड कि ये नून सीन और या है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा भूलने से आएगा, नसा, मैं भूला, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि नून सीन और या जो भी वर्ड में होंगे वो भूलने से उसके आगे पीछे होंगे। अब युजल्लू, ठीक है ना, तो ये गुमराही में ज़्वाद लाम लाम, ठीक है। मुजिल्लू भी आता है, ठीक है। तो इस जलील भी आता है, इसी तरह के जो 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 गुमराह हो गया, अरबी में उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसमें सारे ऐसे हैं जो आपकी उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ ये शाह आपके लिए नया है, अता भी देखें, और ये तनसऊ, ठीक है ना। तो कितने से कम अल्फाज हैं जिसको आपको पहचानने में मुश्किल, देखिए शाह, शीन हा दाल, ये भी बहुत पहचानने में आसान है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसी 39 को कल भी पढ़ेंगे, ताकि जो आज नहीं समझ आया उसको एक बार पढ़ने से और कल वाजे हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कुछ और मैं एग्जाम्पल्स के साथ भी आऊंगी और ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगी। यहाँ पे सेशन को एंड कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے موتی اسی طریقے سے دے, قرآن کو صحیح طریقے سے جس طریقے سے یہ نازل کیا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن سے جوڑ دے, ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری آل اولاد کو اور تمام مسلم امہ کو آنے والے ہر فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. یا اللہ تعالیٰ فتنے, ہم ہر اس فتنے سے پناہ مانگتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی, اور ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ ہدایت استقامت عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائیے. اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری فرمائیے, قبر کی منزل کو آسان فرمائیے, قبر کو جنت کے باغات میں سے حسین باغ بنا دیجیے گا. آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جو بہن جس پریشانی سے گزر رہی ہے اس کی پریشانی کو دور کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اللہ جو بہنیں بیٹھی ہیں اپنا وقت نکال کے صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کے سمجھنے کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائیں, اس کے صحیح الفاظ کے ساتھ, اس کو صحیح معنوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اپنا وقت ہم قرآن کے لیے نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں, ان کی جانوں میں, ان کے مال میں, ان کی اولادوں میں رحمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے. اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ان کو, ان کے ازواج کے لیے, ان کی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ان کے ازواج اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یا اللہ گھروں میں رحمتوں کے دروازے اور برکتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ صرف اور صرف تو رزق دینے والا. یا اللہ ہمارے ذہنوں سے یہ چیز نکال دے کہ کوئی چیز بھی اس چیز کو اثر کر سکتی ہے. یا اللہ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, صرف تیری چاہ پر ہے. یا اللہ ہمیں اپنے اوپر کامل یقین اور کامل توکل عطا فرما دیجیے. آمین. یا اللہ ہمارا ملک جس پریشانی سے گزر رہا ہے اور جہاں جہاں مسلمان جن پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ ان کی رحمتیں اور ان کی مدد فرمائیے, ان کو نصرت عطا فرمائیے. ہمارے ملک کو اس پریشانی کے دور سے نکال دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ کر دیجیے. جو پریشانی میں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. جو اولاد کی لائن سے پریشان ہیں, جو رشتوں کی لائن سے, جو معاش کی لائن سے, یا اللہ تو ان سب کے لیے کافی ہو جا. آمین یا رب العالمین. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ اپنی رحمت سے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.